میرے دوست طاہر کی شادی تھی۔ اس کی شادی پہ جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا، ایک لڑکی مجھ سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹ تھی جو چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں ارد گرد ہونے والے شور شرابے اور لوگوں کی موجودگی کو بھلائے اسے دیکھنے میں محور ہو گیا۔ اندھے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں سامنے سے آ رہی ہوں؟ وہ لڑکی اپنی غلطی کو مجھ پہ تھوپتے ہوئے میری کلاس لینے لگی۔ ارے میں کہاں ٹکرایا ہوں؟ ٹکرائی تو آپ ہے مجھ سے۔ میں نے فرصت سے اسے دیکھتے ہوئے یاد دلایا کہ ٹکرائی وہ تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو۔ ویسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ وہ میرے مسلسل دیکھنے پہ اب غصہ ہونے لگی تھی۔ لڑکی تو پہلی بار نہیں دیکھ رہا، ہاں ایسا حسن پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے۔ میں اس کے بعد کی جواب میں شوق ہوا تو غصے سے اس کے رخسار مزید لال پڑنے لگے۔ چھچورے انسان، وہ منہ میں بڑبڑائی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ میں اس کی اس ادا پہ ابھی تک وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جب میرے ایک دوست نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھا، بھائی تم کہاں کھو گئے ہو؟ میرے دوست میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کہیں نہیں، بس یہی تم لوگوں کے پاس ہوں۔ میں نے اس لڑکی سے نگاہیں ہٹائیں اور دوستوں کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ مہندی کی رسمیں شروع ہو گئی تو مجھے پتا چلا وہ لڑکی دلہن کی دوست ہے۔ اب میں نے اپنے دوست طاہر، جس کی شادی ہو رہی تھی، اس کے سامنے اپنا حال دل بیان کیا کہ وہ بھابھی سے بات کر کے اس لڑکی کا کانٹیکٹ نمبر لے لے تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ میری دوست کی شادی ہو چکی تھی۔ میں تمام شادی میں میری نگاہیں اس محجبی پہ ہی لگی رہیں، لیکن شادی کے بعد میں نے خود بھابھی سے اس کی دوست کے متعلق بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مریم کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ میرے دل کو تو جیسے گہرا صدمہ پہنچا تھا، لیکن اب میں اسے کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ میں نے بھابھی کو منا کے مریم کا کانٹیکٹ نمبر ان سے لے لیا، اور جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو وہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ دیکھیے مسٹر، مجھے میری دوست نے ساری بات بتا دی ہے کہ آپ نے ان سے میرا کانٹیکٹ نمبر کیوں لیا ہے، لیکن میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد میں اسی سے شادی بھی کرنے والی ہوں، لہٰذا بہتر ہوگا کہ میرا خیال دل سے نکال دیں اور آئندہ مجھ سے کانٹیکٹ مت کیجیے گا۔ اس نے غصے سے مجھے رابطہ کرنے سے منع کر دیا تھا کہ میں دوبارہ رابطہ نہ کروں، لیکن اس کی باتیں سن کے میرا جنون بڑھ گیا تھا۔ وہ محض میرا پیار نہیں تھی، بلکہ اب ضد بن چکی تھی، کیونکہ میں بچپن سے ہی اپنی ہر ضد پوری کرواتے آ رہا تھا اور وہ مجھے ٹھکرا چکی تھی، جس کی کبھی کوئی بات ٹھکرائی نہیں گئی تھی۔ میں نے اس سے پھر رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ تو میرا نمبر ہی بلاک کر چکی تھی۔ خاصا پریشان رہنے لگا تھا۔ میری ماما بھی میری حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے ساری بات صاف صاف بتا دی کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، لیکن اس کی تو کہیں اور شادی ہونے والی ہے۔ ماما میری بات سن کے بہت خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ایڈریس مانگا کہ وہ وہاں رشتہ لے کے جائیں گی اور انہیں منا لیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ماما کو بھی انکار کر دیا تھا اور ماما کی منت سماجت بھی کسی کام نہیں آئی، جس کی آج تک کوئی خواہش ادھوری نہیں رہی تھی۔ پھر یہ کیسے رہ سکتی تھی؟ اب تو میرے اندر ایک آگ جل اٹھی تھی۔ میں نے مریم کو اغوا کرنے کی ٹھان لی، اور پھر ایسے ہی ایک روز میں نے اسے گھر کے باہر سے، جب وہ اپنی کسی دوست کی طرف جا رہی تھی، موقع سے فائدہ اٹھا کے اغوا کر لیا۔ میں اسے ایک دوست کے بنگلے پہ لے گیا تھا جو ان دنوں خالی پڑا تھا۔ وہ دہائیاں دیتی رہی کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن مجھ پہ تو جیسے اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کا بھوت سوار تھا۔ بس اس بنگلے پہ لے گیا اور پھر وحشیوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا۔ اس نے میری منتیں کی، میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ وہاں بیٹھے سسک رہی تھی کہ میں نے اس کے دامن کو داغدار کر دیا ہے۔ جب ہر طرح سے اپنا بدلہ وصول کر لیا تو اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کے وہاں سے چل پڑا۔ میں اسے بیچ راستے ایک سنسان سڑک پہ اتار کے گھر آ گیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے کوئی پشیمانی نہیں، کیونکہ میں بچپن سے ہی اپنی ہر بات منوانے کا عادی تھا۔ شب و روز گزرتے گئے، ماما نے میرے لیے اپنی پسند کی لڑکی دیکھی اور جلد ہی میں نے شادی بھی کر لی۔ شادی کے بعد میں اور عائشہ بہت خوش تھے۔ اب میں نے بابا کا بزنس بھی سنبھال لیا۔ ہمارے رشتے میں انڈرسٹینڈنگ تھی اور زندگی کا یہ سفر خوبصورتی سے گزر رہا تھا۔ جب ایک روز میں آفس سے گھر لوٹا تو مجھے اپنے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازوں نے چونکا دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کمرے میں عائشہ کے ساتھ ایک مرد بھی موجود تھا، جو وہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔
یہ میرا کزن علی ہے، مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن مجھے اندر ہی اندر غصہ آنے لگا تھا کہ عائشہ کیسے کسی کو اپنے بیڈ روم تک لا سکتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد اس کا کزن جا چکا تھا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں تھے۔ عائشہ، تم اپنے کزن کو بیڈ روم میں کیوں لائی تھی؟ لاؤنج، ڈرائنگ روم اور کہیں بھی تو بٹھایا جا سکتا تھا۔ تم یہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ وہ میرا کزن تھا، اگر یہاں بٹھا لیا تو کیا ہو گیا؟ عائشہ نے پلٹ کے جواب دیا۔ تو میں اس کے جواب سن کے حیران رہ گیا۔ بھلے ہی وہ تمہارا کزن ہوگا، مگر شوہر تو نہیں تھا جسے تم اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر یوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا جواب سن کے میں بھی طیش میں آ گیا تھا۔ پلیز اپنی سوچ کو بدلو، عائشہ نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ تو میں اس کے بدلے روپ دیکھ کے مزید حیران ہو گیا۔ میں اپنی سوچ کو تو ہرگز نہیں بدل سکتا۔ ہاں، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم بدل لو۔ میں اب اس سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ تو پھر میں بھی نہیں بدل سکتی، وہ میرا کزن ہے اور یہاں آتا جاتا رہے گا اور جہاں چاہے گا بیٹھے گا۔ عائشہ بھی کہاں خاموش رہ پائی تھی۔ اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں نا، تمہیں تمہارے اس کزن کے پاس ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ مجھ سے ایسی زبان درازیاں کہاں برداشت ہوتی تھی۔ کوئی بھی میری بات نہ مانے اور اپنی بات پہ ہی اڑا رہے۔ بس عائشہ کا بولنا اس کا جرم بن گیا اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ عائشہ تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے ساکت رہ گئی۔ اب ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ عائشہ روتے روتے اپنے پیکنگ کر رہی تھی اور اپنے میکے جا چکی تھی۔ میں بھی غصے سے باہر نکل گیا اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایسے ہی سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ جب ٹریفک سگنل پہ گاڑی رکی تو اپنی بائیں جانب فٹ پاتھ پہ مجھے ایک لڑکی بیٹھی دکھائی دی۔ میری نظریں تو یوں ہی اس لڑکی میں پڑ گئی تھی، مگر اب میں مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، جو دانے سے کپڑوں میں ملبوس تھی اور بال الجھے ہوئے بکھرے تھے، جیسے اس نے کب سے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہو۔ شام کا وقت تھا۔ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھے اس لڑکی کو چند لڑکے تنگ کر رہے تھے۔ لڑکے اس لڑکی کے سامنے زمین پہ کھانا گرا رہے تھے۔ وہ بھوک کی ماری نیچے سے اٹھا اٹھا کے کھاتی جا رہی تھی، مگر میں اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر پہچان ہی گیا۔ وہ مریم ہی تو تھی۔ میں نے سگنل چینج ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھائی اور پھر اس کے پاس جا کے گاڑی روک دی۔ فوراً سے گاڑی سے باہر آیا اور اس کی طرف بھاگا جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکوں کو میں نے ڈانٹ کے بھگا دیا تھا اور جیسے ہی مریم کے روبرو بیٹھا تو اس کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی تھی اور وہاں سے بھاگنے کو تھی کہ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ مریم کے دماغ پہ پھر گزرے ہوئے دنوں کا عکس لہرایا، جب پہلے بھی میں اسے یوں کھینچ کے گاڑی میں بٹھایا تھا، اس بنگلے پہ لے گیا تھا اور اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ تم تو وہی ہو نا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے؟ گاڑی روکو، مجھے نیچے اترنا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے آج بھی اس کی ایک نہ سنی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ ایک درندے کا، جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ مریم پھر سے رونے لگی، جبکہ میں تو یہ خبر سن کے ساکت رہ گیا۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھتکار دیا تھا تمہاری وجہ سے۔ دیکھو میں آج در بدر پھر رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دو مریم، میں پاگل ہو گیا تھا، بہت غلط کیا تھا تمہارے ساتھ، مگر اب مزید غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ باندھے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد معافی مانگ رہا تھا۔ عائشہ کی بے وفائی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ عاجزی کے ساتھ دھیمی آواز میں مریم سے معافی کا طلبگار تھا۔ جو کچھ میں نے مریم کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں نے معافیا مانگ مانگ کے اسے نرم لہجہ اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے مریم کو اپنانے اور اس بچے کو جو میرا ہی خون تھا اپنا نام دینے کی بات کی۔ تو غصہ اور نفرت اپنی جگہ، مگر مریم اپنے بچے کے لیے میری بات مان گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ایک علیحدہ فلیٹ پہ منتقل کر دیا تھا اور اس کے غصے اور نفرت کے باوجود اس کا خیال رکھنے لگا کہ ایسے ہی شاید مجھے میرے جرم کی معافی مل جائے۔ میں نے اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کی اور پھر جلد ہی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کے تھوڑے دن بعد ہی میں نے اس سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم تو بھر گئے، لیکن مجھے آج بھی اپنی اس حرکت پہ پشیمانی اور پچھتاوا ہے، کیونکہ مریم اور اس کے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنے کے بعد بھی مجھے مریم کی آنکھوں سے اب بھی نفرت کم ہوتی نہیں دکھائی دیتی۔ مگر میں نے آج بھی کوشش جاری رکھی ہے کہ شاید کبھی تو مجھے میرے کیے کی معافی مل جائے، اور اب میں اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو۔
کچھ خواہشات ہم زبردستی ضد میں آ کے پوری تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ تا عمر جھیلنا پڑتا ہے۔